بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی میں خوش آمدید۔ اب تک کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ فواد چودھری بولے ہم چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، شہباز شریف کے کاغذات پر اعتراضات نہیں مانے جاتے تو کل ہی استعفیٰ دے دیں گے۔ کون ہوگا اگلا وزیر اعظم؟ شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی جمع، قائم مقام اسپیکر قاسم سوری کاغذات کی جانچ پڑتال میں مصروف۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بابر اعوان نے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے۔ اور عمران خان کے بعد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ ذرائع کے مطابق رمیز راجہ آئی سی سی اجلاس کے بعد مستعفی ہو جائیں گے۔ نجم سیٹھی کے دوبارہ بطور چیئرمین پی سی بی آنے کی متوقع۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بوانا ضلع انتظامیہ نے گندم کی خریداری مہم کا آغاز کر دیا۔ محکمہ خوراک کو چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں، جامعہ آباد سے 50,000 میٹرک ٹن خریداری کا ہدف دیا۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید نے کاشتکاروں میں باردانہ تقسیم کر کے مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد ارشد اور فوڈ کنٹرولر بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی کا محکمہ خوراک کو 100% ہدف حاصل کرنے کے احکامات جاری کیے اور سینٹرز پر کاشتکاروں کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ گندم ذخیرہ اور اسمگل کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹنے کا عندیہ دے دیا۔ کاشتکار سرکاری خریداری مراکز گندم فروخت کر کے محنت کا پورا معاوضہ 2200 روپے من حاصل کریں۔ گندم کی اسمگلنگ روکنے کے لیے 35 چیک پوسٹ بھی قائم کر دی گئیں۔ محکمہ زراعت پنجاب رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خوردنوش کی سستی فراہمی کے لیے فیئر پرائس شاپس قائم کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے سبسڈی پنجاب حکومت کی طرف سے دے دی گئی۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت پنجاب کے ایگریکلچر مارکیٹنگ ونگ نے فیئر پرائس شاپ قائم کر دی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں عامر عباسی۔ محکمہ زراعت پنجاب رمضان المبارک میں شہریوں کو اشیاء خوردنوش کی سستی فراہمی کے لیے فیئر پرائس شاپ قائم کر دی ہیں۔ اس حوالے سے سبسڈی پنجاب حکومت کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب زراعت کے ایگریکلچر مارکیٹنگ ونگ نے فیئر پرائس شاپ قائم کر دی ہیں۔ راولپنڈی سمیت پورے پنجاب میں 313 ایگریکلچر فیئر پرائس شاپ قائم کی گئی ہیں۔ ان فیئر پرائس شاپ پر مختلف اشیاء خوردنوش کی اشیاء پر 25% سبسڈی دی جا رہی ہے۔ ان اشیاء میں پھل، سبزیاں، دالیں، بیسن شامل ہیں۔ عوام الناس نے ان فیئر پرائس شاپ سے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حکومت پنجاب کا انتہائی احسن قدم ہے۔ عامر عباسی، A1 ٹی وی نیوز، راولپنڈی۔ کشمور احتجاجی مظاہرہ و دھرنا 10 دن گزرنے کے باوجود بھی ڈرکن اسکول کا رہائشی مرزا سومرو بازیاب نہ ہو سکا۔ مغوی کی بازیابی کے لیے ورثاء کا ڈرکن اسکول کے مقام پر کشمور روڈ پر ٹائر نظر آتش کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین خواتین و مردوں نے روزہ کی حالت میں قرآن پاک اٹھا رکھے تھے۔ مغوی کی بازیابی کے لیے مظاہرین کی نعرے بازی جاری۔ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گزشتہ رات اغوا کاروں کی طرف سے فون کر کے 60 لاکھ روپے تاوان طلب کیا گیا۔ ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر مرزا سومرو کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے۔ بٹائی پریس کلب جروار سالانہ نئی باڈی کا انتخاب کر لیا گیا، جس میں منظور احمد مشوری کو بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا، جبکہ سینئر نائب صدر فخر الدین بزدار اور گبول جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق بٹائی پریس کلب جروار کے سالانہ نئی باڈی کا انتخاب کیا گیا، جس میں منظور احمد مشوری کو بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا۔ دیگر میں سینئر نائب صدر فخر الدین بزدار، نائب صدر مجاہد علی گبول، جنرل سیکرٹری سنگار گبول، ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبدالرحیم گبول، انفارمیشن سیکرٹری محمد شریف بزدار، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اکرم علی بزدار اور دیگر کو بطور ممبر شامل کر لیا گیا۔ تمام نو منتخب عہدیداران اور ممبر کا ہر خبر پوری ذمہ داری اور ایمانداری سے اعلیٰ ایوان تک پہنچانے کا فیصلہ۔ ٹنڈو جام اور آس پاس کے علاقوں میں گرمی میں شدید اضافے کے بعد رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھا دی گئی، جس کی وجہ سے شہر کے کاروباری حضرات اور روزے داروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ٹنڈوجام، شاعر کسانہ، موری، آبڑی، موسا کٹیان، ٹنڈو کیسر سمیت اور بھی علاقوں میں شدید گرمی میں 12 گھنٹے بجلی بند رکھنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہیسکو واپڈا نے لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن لوڈ شیڈنگ میں اور بھی اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے شہری اور خاص طور پر روزے دار بجلی پر چلنے والے کاروباری حضرات کو سخت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھپرو شہید چوک پر جی ایس ہند قومی محاذ پارٹی نے ڈی ایچ اے کمانڈو سٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی نگرانی آزاد کامریڈ اکبر مری کر رہے تھے۔ تھل تحصیل کے مختلف فوڈ گوداموں سے کاشتکاروں کی گندم کی بوریاں نہ مل سکیں، جبکہ کاشتکاروں کی جانب سے گندم کی بوریاں بیوپاریوں کو فروخت کرنے کا انکشاف بھی کیا گیا۔ تھل کے فوڈ انسپیکٹر زیب مکسی نے فوڈ آفس کو تالے لگا دیے اور گندم کی بوریاں بیوپاریوں کو فروخت کر دیں۔ اس سلسلے میں کاشتکاروں نے بتایا کہ فوڈ انسپیکٹر زیب مکسی 50 روپے فی بوری بیوپاریوں کو فروخت کر رہا ہے۔ فوڈ انسپیکٹر 1000 بوری کا 50,000 طلب کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوڈ عملہ پرانی اور مضر صحت گندم خرید کر رہا ہے۔ شکایت کے باوجود صوبائی وزیر مکیش چاولہ نے نوٹس نہیں لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔